أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ النبأ آیت نمبر 91 تا 93 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. حرمہا الذی حرمہا، جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے. وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور جو ہر چیز کا مالک. قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، انسانوں کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، انبیاء کے مجسمے بنا کر جو ہے صلحاء کے مجسمے بنا کر یا ان کے جو ہے آستانے بنا کر ان کی جو ہے عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جسے اللہ نے حرم بنایا ہے، جسے اللہ نے حرم بنایا ہے اور اس میں لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے، ہر قسم کے جو ہے جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی کے لیے ہر چیز ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلم بن کر رہوں، تیرا فرمانبردار بن کر رہوں. تم اللہ کے نافرمان بنتے ہو تو بنتے رہو، مجھے تو اللہ کا فرمانبردار بننے کا آرڈر دیا گیا. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ حکم دیا گیا میں قرآن پڑھ کر سناؤں. میں تمہیں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ قرآن سے فرار اختیار کرتے ہو، قرآن کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ کہہ دیجئے میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی خالصتاً اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کے آرڈر کو مانتے ہیں، اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور مسلم بن کر جو ہے اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر دن رات گزارتے ہیں. کیا ہم اللہ کے قرآن کو انسانیت تک جو ہے پہنچاتے ہیں، قرآن کی دعوت انسانیت تک پہنچاتے ہیں، یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صبح سے لے کر شام تک دنیا مال و دولت کمانے میں غرق ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے اختیار کرتا ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے. سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہا، تمہیں انہیں پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرنے اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.